رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. بابا سے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ابھی آپ نے ان کا کلام تو بہت بار سنا، ان کی غیر موجود میں لوگوں نے پڑھا، اور آج نے خود اپنا کلام اپنی زبانی سرکار تاج الشریعہ کے آستانے مواجہ شہید میں کھڑے ہو. ان کا کلام فریدی صاحب کا الحمدللہ دنیا میں چلتا ہے، دنیا میں، اور بڑے بڑے اچھے نعتخواں اچھی اچھی آوازوں میں ان کے کلام کو اچھے ترنموں کے ساتھ سناتے ہیں. ان کی غائبانہ، ان کی غیر حاضری میں پڑھنے والا دہش لوگوں کے نذرانے ان کے صدقے میں بہت کرتا ہے. اور آج بڑی خوشی ہوئی اور بے حد خوشی ہوئی، میں اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ آج فریدی صاحب نے اپنا کلام خود اپنے پیر کے سامنے سنایا. بے شک زندہ باد، بے شک. اور کلام بھی بہت بہت اچھے. ان کے آخر کے 2-3 شعر جو انہوں نے سنائے، میں نے بھی ایک کلام نکالا ہے، ذرا آپ سمجھیے گا اور سنیے گا. آج کے حالات پر ہے، وہ آج کے حالات، آج کے حالات پر ہے، مگر کلام بہت پرانا ہے. اور پرانا وہ کلام ہمارے پیر بھائی شکیل اثر نورانی کا ہے، جو بی بی کی مسجد میں رہتا ہے. ذرا وہ کلام حضرت سماعت کریں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فریدی صاحب کے کلام سے متاثر ہو کے میں نے نکالا ہے وہ. اب آپ کی بھی توجہ اور فریدی صاحب سے بھی توجہ خصوصی سنیے. کہتے ہیں اولیاء اللہ سے برگشتگی اچھی نہیں. سنیے گا ذرا. اولیاء اللہ سے برگشتگی اچھی نہیں، مصطفیٰ کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کس کس کو نہیں چھوڑا، یہ دھیان رکھیں. جب زبان چلی تو زبان یہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے کہ کدھر جا رہی ہے، کس کس کے لیے. سنیے پھر سے. اولیاء اللہ سے برگشتگی اچھی نہیں، مصطفیٰ کے دوستوں سے. آگے آپ بولیے. مصطفیٰ کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں. اور شیر کو سنیں جو بول رہے ہیں ان کے لیے. جانتے ہو کیا، جانتے ہو تم کیا ہے صحیح کیا ہے غلط.
جانتے ہو تم کیا ہے صحیح کیا ہے غلط، مگر ان کی جلن ہے، حسد ہے، بولنا جانتے ہو کیا تم ہے صحیح کیا ہے غلط، حاسدو دیکھو یہ فتنہ اچھی نہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ، جانتے ہو خوب تم کیا ہے صحیح کیا ہے غلط، بہت اچھا، جانتے ہو خوب کیا ہے، جانتے ہو خوب تم کیا ہے صحیح کیا ہے غلط، حاسدو دیکھو یہ فتنہ پر بنی اولیاء اللہ سے برگشتگی، زور سے بولو اچھی نہیں، زندہ باد، بہت شعر کو بھی سنیے، حنفیت میں رافضی، حنفیت میں رضویت ہے، رضویت میں حنفیت، چشم پوشی اس حقیقت سے کبھی ایسی نہیں، اور اس شعر کو سنیں آپ، راہ حق اس دور میں بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، راہ حق اس دور میں بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، مسلک احمد رضا سے بے رخی، زندہ باد، زندہ باد، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا ہوگا، کیا بات ہے، دیکھا سنا ضرور ہوگا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے اور نہ جانے اعلیٰ حضرت سے کیا کیا رشتے، مگر یہاں ان کو بلاتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے غدار ہیں۔ اس لیے میرے دوستو سنو، مسلک راہ حق اس دور میں بس ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، مسلک احمد رضا سے بے رخی اچھی نہیں، مسلک احمد رضا سے منہ بگڑ جاتا ہے کیوں، جہاں آیا مسلک اعلیٰ حضرت تو چہرے بگڑنے لگے، مگر ایک بات میں بتاؤں آپ کو، یہ ان کے چہرے ان میں بگڑتے ہیں جہاں غداران مسلک اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں، اور جہاں وفاداران اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں تو اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر ان کے چہرے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطانوں میں شیطان ہوگا اور وفاداروں میں شیطان وفادار کی صورت بن کے پیش ہوگا، جی آپ کو پھانس سکے، غلاموں کو پھانس سکے، اور غلام یہ کہنے یہ تو اچھا آدمی ہے۔ میرے دوستو شعر سنیں، مسلک احمد رضا سے منہ بگڑ جاتا ہے کیوں، کیا بتاؤ لذت عشق نبی اچھی نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا علمدار، جہاں مسلک اعلیٰ حضرت وہاں عشق مصطفیٰ۔ آپ نے ابھی فریدی صاحب سے پاکستان کے ایک پروفیسر کا نام سنا تھا، انہوں نے کہا، پروفیسر مسعود احمد صاحب، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت حیات ہیں، اعلیٰ حضرت زندہ ہیں، اور میں نے ان کی کتاب میں ایک جگہ پڑھا، انہوں نے کہا میں اعلیٰ حضرت کو جانتا نہ تھا، میں بھی ان کے بارے میں ویسا ہی تھا جیسے اور لوگ ہوں گے، کوئی مولانا ہوں گے، کوئی عالم، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن جیسے جیسے میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، کہتے ہیں پھر مجھے عین الیقین حق الیقین ہو گیا کہ امام نہیں کہتا کوئی عالم انسان کا نام نہیں، وہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ اپنے خاص کرم سے مسند ارشاد پہ بیٹھاتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عظیم شخصیت اور ان کا قول پاک شعر سنیے: جس سے ایمان و عقیدے میں خلل آنے لگے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جس سے ایمان و عقیدے میں خلل آنے لگے، وہ خیال و فکر، وہ خیال و فکر دورن، وہ خیال و فکر دان، وہ خیال و فکر وہ دانش بری اچھی نہیں، وہ خیال و فکر وہ دانش بری اچھی نہیں. اور شعر کو بھی سنیں: حرف آئے جس سے عزت پر بزرگوں کی ذرا، وہ بیان اچھا نہیں، تحریر بھی اچھی نہیں. بے شک. اور ایک اہل سنت کا نشیرہ تھا بکھر جائے کہیں، یہ روش اختلاف باہمی اچھی نہیں. آخری شعر سنیے، کہتے ہیں: صاحب اصلاح ملت کی ضرورت ہے مگر، صاحب اصلاح ملت کی ضرورت ہے مگر، عظمت اسلاف پر تیشہ گری اچھی نہیں. اتحاد کرو، ضرور کرو، مگر ایسے کرو کہ بزرگوں کی طرف کوئی نظر نہ جانے پائے. مقطع میں کہتے ہیں وہ: حق و باطل کا تمیز آئے نہ جس سے اے شکیل، علم کو اچھا نہیں وہ آ گئی اچھی نہیں. جانتے ہو خوب تم کیا ہے صحیح کیا ہے غلط، حاسدو دیکھو یہ فتنہ پروری اچھی نہیں. حاسدوں پر ہے حاسد. آج آپ دیکھ رہے ہیں حاسد، جدھر دیکھو حاسد، جس کو دیکھو حاسد، جدھر دیکھو حسد کی آگ میں جلا جا رہا ہے، اور اس کے خود جلنے سے خود اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. ان کا کچھ نہیں، اور جن سے جل رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. آؤ جس کا عرص ہے ذرا اس سے پوچھو: اے مجدد، کیا آپ نے بھی کبھی حسد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی کبھی حسد کیا؟ اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی رضویہ شریف میں ایک تحریر مرقوم ہے، رقم فرمائی ہے. میں وہ لے کے آیا، جب میں نے نکالی، جب ان کے میں نے اشعار سنے، میں نے کہا لاؤ میں بھی اعلیٰ حضرت کا حسد کو دکھاؤں. جبکہ دنیا نے اعلیٰ حضرت سے، بڑے بڑوں نے اعلیٰ حضرت سے حسد کیا، اور جب اعلیٰ حضرت سے حسد شروع ہوا تو اعلیٰ حضرت نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کیا، اور منہ کرنے کے بعد کہا: ایک طرف آدائے دی، ایک طرف آدائے دی اور ایک طرف ہے حاسدی. بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فنا فی الغوث تھے، فنا تھے، سرکار غوث اعظم کے عشق میں فنا تھے. جب ضرورت پڑتی تو بغداد کی طرف کو بھی منہ کرتے، اور پیران پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے: عدو الدین مذہب والے حاسد، عدو الدین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے. اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے حسد کیا، بڑے بڑوں نے حسد کیا، مگر ان کا حسد ان کو کام نہ آیا. ایک انسان خود اپنی زبان سے حقیقت کی زبان بول گیا، اور بولنے کے بعد خود پھسل گیا اور اپنے قول سے جہنم میں پہنچ گیا. خود کہتا ہے مراد آبادی: مسلک اعلیٰ حضرت یہ دین حق، مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے دین حق. اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں چل جائے گا. پہلے
کہہ گیا، اور کہہ کیوں گیا؟ اس نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا، رسول اللہ نے کہلوایا، پیران پیر نے کہلوایا۔ انتخاب بول لکھ، اور جب لکھنے پہ آیا پھر یہی لکھا، پھر میں پڑھتا ہوں سنیے، یہ انتخاب قدیری نے لکھا ہے، اور لکھا مسلک اعلی حضرت ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ اس نے تو بعدے جہنم حشر کے بعد کے لیے کہا، اور مردود خود دنیا میں ہی جہنم میں چلا گیا۔ کچھ دن گزرے پھر گیا قول سے، بات بڑی اچھی کہی، حقیقت کہی، اور خود نہ کہی کہلوائی، تو مسلک اعلی حضرت یہی ایک سیدھا راستہ۔ لوگوں نے حسد کیا اعلی حضرت سے، مگر آؤ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آج کل شریف کے وقت میں ان سے عرض کریں، کیا حضور آپ نے بھی کسی سے حسد فرمایا؟ تو اعلی حضرت کیا جواب دیتے ہیں ذرا وہ سنیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بابا ذرا توجہ نہیں، وہ اب میں آپ کو تو پھر آپ تو ایک وقت میں کئی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ کرتا ہے۔ بابا آپ تو ادھر بھی توجہ کر رہے ہیں، ادھر بھی، سبحان اللہ۔ بس سنیے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، میں عرض کرتا ہوں میرے سرکار سے، حضور کیا آپ نے کسی سے حسد فرمایا؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خون ہے ان کا، ان سے کہہ دو کہ اعلیٰ حضرت نے تو کبھی کسی سے حسد نہ کیا، تو تم کیوں کسی سے؟ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے حسد سے پاک و صاف رکھا، اور اس کے صدقے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے پوری دنیا میں اکیلا اعلیٰ حضرت بنایا بلا شرکت ہے۔ تنہا اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں، واہ بے شک، زندہ باد۔ کوئی اپنے نام کے آگے اعلیٰ حضرت، کوئی اپنے نام کے آگے اعلیٰ حضرت، بلکہ دیوبندیوں نے تو مولانا حضرت ولی اللہ صاحب کے لیے تقریباً 75 مرتبہ اعلیٰ حضرت لکھا۔ فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ اس نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو تقریباً 75 نہیں، وہ حاجی امداد اللہ، حاجی امداد اللہ کو جو ان کے پیر تھے وہ بھی سنی تھی، اس نے رشید احمد گنگوئی نے اپنے پیر کو تقریباً 75 بار اعلیٰ حضرت لکھا، مگر قضائے الہی نے، کاتب قدرت نے لوح محفوظ میں نقی علی خان کا جب کاتب قدرت کسی کو اعلیٰ حضرت لکھ گئے تو دنیا اپنے نام کے آگے اعلیٰ حضرت لگا ہے، دنیا اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کہے۔ اعلیٰ حضرت تو وہی ہوگا جس کو خدا رکھا، جس کو اعلیٰ حضرت خدا نے بنایا وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک بات میرے ذہن پہ آئی ہے، حدیث شریف کا جملہ ایک میرے ذہن پہ آیا، کیا میں عرض کروں آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، قلم، اور قلم پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا تقدیر لکھ، تقدیر۔ اب قلم تقدیریں لکھتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ آدم کی امت ہوگی، شیش کی امت ہوگی، نوح کی امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی، سب کی امتیں ہوں گی، گناہ کریں گی، عذاب پائیں گی، لیکن آخر میں جب پیارے آقا کا نام قلم نے لکھنا چاہا کہ سب سے آخر میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، اور آگے کو جملہ لکھنے والا تھا کہ ان کی امت ہوگی، گناہ کرے گی، عذاب کی آئینی لکھی ہوگی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قلم دیکھتا نہیں کیا لکھ رہا ہے، قلم ادب کر کیا لکھ رہا ہے۔ قلم رک گیا، مولا جو تیرا حکم تھا میں وہ لکھ رہا ہوں، مولا جو تیرا حکم تھا وہی تحریر کر رہا ہوں۔ تو نے کہا تقدیر لکھتا رہا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک لکھتا رہا، اب آخر میں تیرا نبی ہے، تیرے نبی کی امت کی تقدیر ہے، مولا ان کی تقدیر لکھ رہا ہوں۔ رب نے فرمایا لکھ، کا کیا لکھوں؟ کا یہ لکھ، بابا توجہ، کا یہ لکھ امت مذنبۃ ورب غفور۔ اے قلم لکھ یہاں یہ کہ آخری امتی، آخری نبی میرا ہوگا، اس کی امت آئے گی، گناہ کرے گی، توبہ کرے گی، اللہ
دیا کرتا. یہ صدقہ ہے اپنے اختر. میرے دوستو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور حسد، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضرت آپ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. فریدی صاحب نے ایسا ہاں وہ کہ وہی ہونے حسد. اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور حسد آپ کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے رب نے حضرت سنیے گا، میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا. مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے. اپنے سے جسے زیادہ پایا. بیٹھ جائیں گے حضرت، اب وہ یہاں تک آ گئے ڈاکٹر صاحب تو بیٹھیں گے ضرور. فرماتے ہیں میں اپنے سے جسے زیادہ پایا، زیادہ کا مطلب سمجھے بڑا، اپنے سے جسے زیادہ پایا. اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے، اگر دنیا بھی اعتبار سے زیادہ، مال و دولت زیادہ، اپنے وقت کا نواب ہے، اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ، قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا. کہتے وہ ہے بہت بڑا نواب ہے، بادشاہ وقت ہے، تو میں نے جب اس کو دیکھا اتنا بڑا تو میرے دل نے اس کو حقیر جانا. پھر حسد کیا؟ حقارت ہو گئی. اور اسی کی دلیل ہے وہ کروں مدھائے ہو تو بھلوتا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پار ہے. یہ دلیل ہے اس کی. آپ نے سنا ہے نان پارا کے اس نواب کا، لکھ دو نا، کچھ لکھوا دو نا. آئے تھے چاپلوسی کرنے والے، آئے تھے اس کی تعریف کرنے والے. حضور ایک لکھتے منقبت تب اعلیٰ حضرت کا اچھا لکھا جائے. اٹھایا قلم، مصطفیٰ کی زلفیں سنوارنے لگے، ان کا حسن بیان کرنے لگے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں مدھا ہے وہ تو بلردا پلیش والا میں میری بلا. میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار ہے. اور کیسا کریم؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور پیر. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بڑا تو اس کو تو میں حقیر سمجھتا ہوں کہ مال و منال مجھے نہیں چاہیے. حضرت تاج الشریعہ کے بڑے داماد برہان بھائی، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر ریحان صاحب، حضرت مولانا عرفان صاحب سرپوری کے پوتے ہیں. وہ انہوں نے مجھے بتایا، غور سے سنیے گا یہ دنیاوی بات. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت کو 5 گاؤں نام کر دیا اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو 2 گاؤں، 9 گاؤں تھے. اعلیٰ حضرت کو کتنے؟ 5. اور دونوں چھوٹے بھائی حسن میاں صاحب اور محمد میاں صاحب کو کتنے؟ 2. اعلیٰ حضرت نے والد ماجد سے عرض کی ابا جان وہ میرے سگے بھائی ہیں، آپ مجھے 5 دے رہے ہیں، انہیں 2. فرمایا تم ہمارے فیصلے پر اعتراض نہ کرو، ہم مالک ہیں، وہ دوسرا کام کر لیں گے، تم اور کوئی کام نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ہم تمہیں یہ 5 دے رہے ہیں. گئے والدہ کے پاس، جانے کے بعد کہا امی جان والد ماجد نے مجھے 5 گاؤں دیے ہیں، دونوں بھائیوں کو 2 دیے ہیں، آپ عرض کیجئے کہ مجھ سے لے کر برابر کر دیں. والدہ نے ارشاد فرمایا بیٹا جو تمہارے باپ نے فیصلہ کر دیا، رہا بھائیوں کی کمی وہ میں اپنے گاؤں سے پورا کروں گا. یہاں بھی اس میں بتانا میرا مقصد کہ اعلیٰ حضرت کوئی فقیر نہیں، محتاج نہیں، مال و دولت سے خالی نہیں، اتنے بڑے باپ کے بیٹے. مگر باپ قربان جاؤں میرے امام، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا پیسہ اکٹھا نہ کیا کہ کبھی زکات دی ہو. اتنا بڑا اپنے وقت کا رئیس، مگر اتنا اکٹھا نہ ہو سکا. آٹا بانٹتے رہتے. یہاں ہوئی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، اگر کسی کو بڑا دیکھا دنیا بھی اعتبار سے تو دل نے خود نفرت کر دی اور میں حقیقی اس کو جاننے لگا. اور فرماتے ہیں اگر اس کو سنیے گا اور اگر دینی شرف و افضال، قربان جاؤں میرے اعلیٰ حضرت آپ نے اپنے جملے میں میرا نام لے، یہ بھی میری خوش قسمتی. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی عالم دین
کہ نام پر کسی کا نام ہو اور وہ مومن مر جائے تو اس عالم کے صدقے میں اس کو بخشا جائے. حضرت میں سوچتا تھا کوئی عالم ہے تو مجھے حضرت سید افضال صاحب کانپور کے جلسے لگے اور وہ میرے پیر بھائی ادھر مفتی آدم کے غلام تھے. ملاقات میری ہوئی جب میں نے کہا حضرت آج آپ کو میں نے دیکھا تو میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی. بولے کیوں؟ میں نے کہا حضرت اس لیے کہ آپ کا نام افضال ہے اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کا نام افضال عالم کے نام پر ہوگا تو اس نام کی وجہ اس بخش دے گا. اے میرے امام میں قربان جاؤں آپ کے نالین پر. آپ فرماتے ہیں اور اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے تو اس کے دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جاننا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو میں نے بڑا جانا بڑا سمجھا تو میں نے ان کی قدم بوسی اور دست بوسی کو اپنا شرف جانا. اور فرماتے ہیں پھر حسد کیا اپنے معظم برکت پر, یعنی حسد بھی پھر اپنے بڑے پر جو دینی شرف اعلیٰ شرف برتر شرف مرتبہ خدا نے اس کو بڑا کیا ہے تو میں اس سے کیسے حسد کروں گا. آگے لکھتے ہیں اپنے میں جسے حمایت دین پر دیکھا اس کے نشر فضائل اور خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تقریراً سعی رہا, یعنی کوشش کی جو پڑا ہے اس کے القاب بیان کرتا, لکھتا, زبان سے کہتا اور فرماتی اس کے لیے عمدہ القاب وضع کر کے شائع کیے جس پر میری کتاب المعتمد المستند شاہد ہے. بھائی آخری جملہ کہہ کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماننے والوں, اے میرا نام لے کر دنیا کمانے والوں, اے میرے نام پر دنیا بٹورنے والوں, اے میرے نام پر کھانے کھمانے والوں, اے میرے نام پر کروڑوں اکٹھا کرنے والوں, جب بھی ضرورت پڑے تو مجھے دیکھنا. اللہ نے مجھے اعلیٰ حضرت بنایا ہے مگر میں نے حسد کسی سے نہیں کیا. تم اگر کسی کو دیکھو کوئی بڑھ رہا ہے, چمک رہا ہے, مرتبہ مل رہا ہے, مشہور ہو رہا ہے, شہرت مل رہی ہے, مومنوں کے دل میں عزت مل رہی ہے, تو تم اگر میری اولاد ہو تو مجھے دیکھنا, اگر میرے غلام ہو تو مجھے دیکھنا. میں اتنا بڑا ہو کر لوگوں سے حسد نہ کر سکا تو تم بھی کسی کے مرتبے کو دیکھ کے حسد نہ کرنا. اور ایک جملہ یہاں میری طرف سے, اگر حسد کرو گے بھی تو ان کا کچھ نہیں بگاڑو گے, اپنا بھی آگے کرو گے.